الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کا مبارک دن نصیب کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ایمان کی سلامتی اور تقوی کا نور اللہ تعالی ہم سب کو اجتماعی سطح پر نصیب فرمائے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان کسی بھی علاقے اور بستی کا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اجتماعی سطح پر اپنے دامن میں سمیٹنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی کے تحت ہم یہ بھی سمجھیں گے کون سے لوگ ہیں جو ترقی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو آسمان اور زمین کے خزانے عطا فرماتا ہے، اور کون لوگ ہیں جو اپنی راہ میں رکاوٹیں خود پیدا کرتے ہیں اور وہ ایک دائرے کے اندر ہی اپنے آپ کو بند رکھ کر اپنی اور اپنے آنے والے مستقبل کے حوالے سے جتنی بھی ان کی نسلیں ہیں ان کے راستوں کے اندر بھی وہ رکاوٹیں پیدا کر کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر جو ضابطہ ہمیں عطا فرمایا، لو ان اہل القرى آمنوا واتقوا، لو شرط کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی یہ استعمال کرتا ہے حرف لو، اس کا مطلب سادہ سا یہی ہوتا ہے کہ اگر تم میری اس شرط کو پورا کرو گے تو جب شرط پوری ہوگی تو آگے جو میں جزا بیان کر رہا ہوں وہ اسی وقت ہی میں تمہیں عطا کروں گا، اور اگر میری طرف سے جو شرط تمہارے اوپر عائد کر دی گئی ہے تم اس کو پورا نہیں کرو گے تو پھر جو نتیجہ میں یہاں پہ بیان کر رہا ہوں اس کی امید بھی مجھ سے قطعاً نہ رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ضابطہ بیان کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مزاج ہم جیسا نہیں ہے۔ ہم بعض دفعہ بات گھما پھرا کر کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ بات سیدھی سیدھی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح لفظوں میں کہا کہ میں تمہیں ہر بات کھول کھول کے بیان کرتا ہوں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو سمجھنا چاہیں، اور جو نہ سمجھنا چاہیں وہ کھلی بات سے بھی کبھی بھی اپنی عقل کو اور اپنے شعور کو بیدار نہیں کر سکتے۔ اس آیت پاک کے اندر
اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے کہ آسمان اور زمین کی جو برکات ہیں، یعنی صرف برکت نہیں، برکات یعنی بے شمار برکتیں، اور ہے بھی نکرہ، معرفہ نہیں ہے، برکاتن یعنی وہ برکتیں جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہیں، میں تمہیں وہ عطا کروں گا، مگر اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے لو ان اہل القری آمنو، اگر بستی والے، اب یہ قرآ کے معنی کے اندر مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ قرآ کا ایک معنی بستی کی جمع، قریہ کی جمع قرآ یعنی بستیوں والے۔ اب ایک تو اللہ تعالیٰ گویا کہ دعوت فکر دے رہا ہے بستیوں کو آپس میں، کہ بستیوں کا جائزہ لو، کون سی بستی ترقی کر رہی ہے اور کون سی بستی پستی کی طرف جا رہی ہے، رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اس کے نوجوان آگے نہیں بڑھ رہے، ان کی آنے والی نسل کی ذہنی فکر رکی ہوئی ہے، بس آپس میں لڑائی اور جھگڑوں کے اندر اپنی ساری زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی علمی ترقی نہیں، کوئی لوگوں کی فلاح و بہبود نہیں، کوئی لوگوں کے لیے اچھی صلاح نہیں۔ یعنی اگر بستیوں کی یہ پوزیشن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا سفر پستی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو اس سے ایک اشارہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ باہمی طور پر مقابلہ چاہتا ہے کہ بستیوں والے اگر ایمان اختیار کر لیں، یعنی ہر بستی کو الگ الگ دعوت دی جا رہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر یہ بستیاں بنائی ہیں، جیسے ہماری ایک بستی ہے، ساتھ والا گاؤں ہے، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، تو ایک تو بستی سے مراد یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں یا چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں جو ایک علاقے کے طور پر متعارف ہوتے ہیں، وہ اگر ایمان کا نور اپنے سینوں میں جذب کر لیں۔ ایک اس کا معنی یہ کیا گیا کہ تمام ممالک، جتنے بھی ممالک ہیں، اگر وہ اجتماعی سطح پر اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں تو وہ ایمان کے نور کو اپنے سینوں میں جذب کر لیں۔ اب ایمان ہے کیا؟ اصل میں ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، ایک خاص نور ہے جو انسان کے سینے میں داخل ہوتا ہے، اور جب انسان کے سینے میں ایمان کا نور، جو اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، یہ ساری چیزیں انسان کے دل میں داخل ہوتی ہیں، اور بالخصوص اللہ کی ذات پر ایمان کا مطلب بنیادی طور پر یہ ہے کہ اللہ کو ایسے ماننا جائے جیسے ماننے کا حق ہے، یعنی دو نمبر طریقے سے اللہ کو نہ مانا جائے، جیسا کہ ایمان مجمل کے اندر ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر اور اس کی صفات پر، کما ہوا بِأَہْلِهِ، اللہ کی ذات پر بھی ایمان ہے اور اللہ کی صفات پر بھی ایمان ہے، یعنی اللہ قدیر ہے، قدرت والا ہے، تو اس کی قدرت کو ذہن میں تسلیم کر لیا جائے، یعنی پہلے قدرت کو تسلیم کیا جائے کہ وہ کتنا قادر ہے، زمین و آسمان پہ قادر ہے، ہواؤں پہ قادر ہے، فضاؤں پہ قادر ہے، حیوانات پہ قادر ہے، شجر و حجر پہ قادر ہے، حتیٰ کہ ہمارے وجود کو اس کائنات کے اندر لانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، اور ہمیں اس دنیا سے لے جانے والی ذات بھی اللہ کی ذات ہے، حتیٰ کہ اپنی ذات کی اتنی نفی کر لینا کہ میں کسی چیز پہ قادر نہیں ہوں، اے میرے اللہ میرے ہر رگ و ریشہ کے اوپر اور میرے جسم کے اندر بہنے والے خون کے ہر ذرے پر بھی تو قادر ہے، یعنی مکمل اپنی نفی کر دینا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ہے اللہ کی ذات کو ماننا، یعنی ایسے ماننا، اللہ قدیر ہے، اس کی قدرت کو ماننا، اللہ رازق ہے۔ اب یہ صرف زبانی طور پر نہیں کہنا کہ اللہ رازق ہے، واقعتاً وہی رازق ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی میرا رازق،
نہ کوئی میرا مالک. تو اس حوالے سے اللہ کو رازق ماننا، اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمیع ماننا، وہ میری ہر بات کو سنتا ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ کسی کی بات کو انسنی نہیں کرتا، جو کوئی بھی جیسی بھی بات کرتا ہے بس وہ سن لیتا ہے. اللہ کو اس حیثیت سے سمیع ماننا، اللہ کو بصیر ماننا کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس انداز کے ساتھ ماننا کہ زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اللہ کی صفات میں محو ہو جاتا ہے تو سادہ لفظوں میں اپنا سارا کا سارا وجود اٹھا کر اللہ کو دے دیتا ہے. بڑا سادہ سا مطلب ہے ایمان، یعنی اپنے پلے کچھ نہیں سمجھنا اور جو کچھ سمجھنا ہے اللہ کی ذات کو سمجھنا ہے. تو یہی مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو کچھ ہے صرف تو ہے. تو حیٌ ہے، تو ہی قیوم ہے، تو باقی ہے، میں فانی ہوں، تو بے نیاز ہے، میں مجبور ہوں، تو غنی ہے، میں فقیر ہوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، میں تو ایک تیرا بندہ ہوں اور تیرے در کا بھکاری ہوں. تیرے حکم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، تیری مرضی کے بغیر نہ کھانا کھا سکتا ہوں، میرے جسم کی طاقت تیری وجہ سے ہے، روح نکال لے میرے پلے کچھ نہیں رہے گا. تو یہ ہے ایمان. یعنی ایمان صرف زبان سے کہنے کا نام نہیں ہے، اپنی طبیعت میں اللہ اور اللہ کی صفات کو محسوس کرنا، جذب کرنا. اب ذرا غور کریں اللہ کیا فرما رہا ہے، لو ان اہل القریٰ، جس بستی کے سارے افراد کا ایمان اس لیول پہ ہوگا. اب ذرا سوچیں اس بستی کی فکر اور سوچ کہاں تک آگے بڑھے گی. کیا وہ ایسی بستی کا دوسرے کے بارے میں منفی سوچ سکتی؟ ایسی بستی والے کیا دوسروں کے لیے خیر خواہ نہیں ہوں گے؟ نہیں، جو لوگ نفی کر رہے ہو اپنی ذات کی، وہاں محبت ہی محبت ہوگی، پیار ہی پیار ہوگا، شفقت ہی شفقت ہوگی، کوئی الجھن نہیں ہوگی. اسی لیے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی لو ان اہل القریٰ آمنوا، اور دوسری شرط فرمائی واتقوا، اور بستیوں والے اگر تقوی اختیار کر لیں. ایک انفرادی تقوی، انفرادی تقوی کہ میں اور آپ انفرادی سطح پر متقی ہو جائیں، یعنی میں کسی کا نقصان نہ چاہوں اور آپ میرا نقصان نہ چاہیں. لا ضرر ولا ضرار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کو نصیحت کر دیں. تو آپ نے بڑی پیاری نصیحت فرمائی، لا ضرر ولا ضرار، نہ کسی کا نقصان کرنا ہے نہ نقصان اٹھانا ہے. سادہ سی بات کر، لا ضرر، لا نفی جنس ہے، یعنی کسی قسم کا نقصان دوسرے کا نہیں کرنا، کسی قسم کا نقصان. جس بندے کے ذہن پہ یہ سوچ غالب ہوگی یقیناً وہ کسی بھی موقع پہ کسی کا نقصان نہیں سوچے گا. گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا نقصان نہیں سوچے گا، پانی لگاتے ہوئے کسی کا نقصان نہیں سوچے گا، اپنی جنس اکٹھی کرتے ہوئے کسی کا نقصان نہیں سوچے گا، سامنے سونا بھی پڑا ہوگا کسی کا نقصان نہیں سوچے گا، ہیرے جواہرات بھی پڑے ہوگے کوئی توجہ نہیں ہوگی کہ میرے نبی نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ کسی کا نقصان نہیں کرنا، کسی کو دھکا نہیں دے گا، کسی کا برا نہیں سوچے گا. حتیٰ کہ جتنی بھی ہماری عوامی جگہیں ہوتی ہیں وہاں پر ہم بعض دفعہ دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، رش کے موقع پہ دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں. ایک بندے کی پہلے باری ہے تو میں آگے بڑھ کر نہیں یار مجھے دے دو، یہ مجھے پکڑا دو، وہاں پہ ہم نقصان کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ایک انفرادی سوچ یہ ہوگی لا ضرر، کہ بھئی کسی کا کسی قسم کا نقصان نہیں کرنا. ذرا خود غور کریں، جب ساری بستی والے اجتماعی سطح پر یہ سوچ لیں کہ ہم نے کسی کا نقصان نہیں کرنا تو وہ بستی جنت نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا.
اسی لیے فرمایا بستی والے، پوری بستی والے تقوی اختیار کر لیں۔ تو ایک ہے انفرادی تقوی کہ میں انفرادی سطح پر کسی کا نقصان نہ سوچوں، نہ نقصان کروں، نہ کسی کو وہاں پر کوئی کسی قسم کی تکلیف دوں، ذہنی تکلیف ہو، چاہے وہ جسمانی تکلیف ہو یا کسی بھی حوالے سے تکلیف ہو۔ اسی لیے علماء نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی کہ جو اجتماعی تقوی ہوتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اللہ نے اجتماعی تقوی کی بات کی ہے۔ دیکھیں جو انفرادی طور پر فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انفرادی سطح پر بھی فائدے رکھے ہیں، مگر جو بندہ انفرادی متقی ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ صرف انفرادی نہ رہے، اپنی ذات سے اجتماعی سطح پر بھی فائدہ پہنچائے، یعنی خود اگر آگے بڑھ رہا ہے تو دوسروں کے لیے بھی کوشش کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام دیا ہے وہ دوسروں کو بھی دینے کی کوشش کرے، علمی حساب سے ہو یا وہاں پر دنیا کا کوئی منصب اس کو مل گیا۔ ایک بندہ زراعت کے محکمے میں آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے چاہیے کہ جو گر اللہ نے اسے عطا کیے ہیں وہ دوسروں کو بھی دے، کہ زمین ایسے کاشت کرنی ہے، ایسے پانی لگانا ہے، تاکہ دوسروں کا نقصان نہ ہو۔ تو جب ہم دوسروں کا نقصان سوچتے ہیں، مثال کے طور پر میں نے اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اگر دوسروں کا نقصان سوچا تو پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں وہ نقصان پلٹ کر آپ کی طرف بھی واپس آئے گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پھر آپ اس نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو علماء نے لکھا کہ جب بستی کے لوگ، اجتماعی تقوی کسے کہتے ہیں، کہ جب بستی کے لوگ اپنے منصوبے میں، یعنی کوئی بھی منصوبہ بنا رہے ہوں، ہر اس چیز سے بچا لیں اپنے آپ کو یا معاشرے کو جو کسی بھی حوالے سے اجتماعی سطح پر نقصان پہنچانے والی چیز، یہ اجتماعی تقوی ہوتا ہے۔ یعنی ان کا کوئی منصوبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس میں دوسروں کا کوئی نہ کوئی نقصان کا پہلو ہو، اجتماعی فائدہ ہو۔ یہی وجہ ہے اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر مجھے اگر ذاتی طور پر نقصان ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ زیادہ لوگوں کو ہو رہا ہے، میں اگر ذاتی طور پر نقصان برداشت کر لیتا ہوں مگر اس سے فائدہ زیادہ لوگوں کو ہوگا، تو مجھے چاہیے کہ میں ذاتی نقصان برداشت کر کے فائدہ زیادہ لوگوں کو دوں۔ تو وقتی طور پر میرا نقصان ہو رہا ہے، فائدہ زیادہ لوگوں کا ہو رہا ہے، مگر بالآخر وہ فائدہ سارا کا سارا لوٹ کر اللہ تعالیٰ آپ کی جولی میں ڈال دے گا۔ اب یہ وہ طریقے ہیں، مثال کے طور پر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میری یا آپ کی وجہ سے کوئی اجتماعی خرابی پیدا ہو رہی ہے اور میرے پیچھے ہٹ جانے سے اجتماعی خرابی کے اندر کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹا دوں۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پیچھے ہٹنے سے اجتماعی طور پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بالآخر وہ فائدہ پلٹا کر آپ کو بھی عطا کر دے گا۔ تو یہ اصول ہے زندگی کا جو قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اور اس کی بڑی پیاری مثال علماء نے لکھی ہے کہ اجتماعی فائدہ حاصل کرنے کے لیے جو تقوی ہوتا ہے اس کی کیا نوعیت ہوتی ہے۔ تو مثال یہ دی کہ جیسے ایک کسان اپنی فصل کے اندر بیج ڈال کر اس کے بعد کیا کرتا ہے، اپنی کھیتی کو ہر آفت سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، ہر وہ شے جو کھیتی کو نقصان پہنچا سکتی ہے کوڈی کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی بیماری لگ گئے تو اس کو سپرے کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اپنی کھیتی کو بچاتا ہے۔ اب دیکھیں اپنی کھیتی کو بچا رہا ہے بری چیزوں سے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہے، تو بالآخر وہی کھیتی لہلہانے لگتی ہے اور اس کے بعد وہ فصل بھی دیتی ہے، اور جس کا فائدہ صرف اسے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ فکر جب انسان کی بنتی ہے یہ ہوتا ہے اجتماعی تقوی۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آیات آپ قرآن مقدس میں تقوی کے حوالے سے دیکھیں، انفرادی سطح پر بات تھوڑی کی گئی ہے اور اجتماعی سطح پر بات زیادہ کی گئی ہے۔ مثلا مشہور آیا پاک روزے کی دیکھ لیں، اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کر دیے گئے،
تاکہ تم اجتماعی سطح پر متقی بن سکو. جمع کا صیغہ ہے. کیوں؟ جب تم روزہ رکھو گے اجتماعی سطح پر بھوک کا احساس تمہارے اندر پیدا ہوگا کہ جن کو کھانا نہیں ملتا ان کو کھانا پہنچانا ہے، تو یہ بھوک کا اجتماعی احساس پیدا ہوگا. اسی طرح پیاس کا اجتماعی احساس پیدا ہوگا، لوگوں کا درد سمجھ میں آئے گا. اور اجتماعی سطح پر جو انسان کے اندر نور پیدا ہوتا ہے وہ یقیناً جب انسان کی طبیعت میں صبر پیدا ہوتا ہے تو اجتماعی سطح پہ نور پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر صبر کرنے والی فیملی کے لیے اجر عظیم رکھا ہے کہ جو اجتماعی سطح پر پورا خاندان کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. یہی وجہ کہ ہمارے مسائل جو حل نہیں ہو رہے، گھروں کے مسائل دیکھ لیں، بچوں کی طرف سے پریشانیاں ہیں، خاندان کی طرف سے پریشانیاں ہیں، علاقائی طور پر بنیادی طور پر جو ہماری پریشانیاں ہیں، اس کی ایک ہی وجہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے بنیادی طور پر کہ ہم دوسروں کو برداشت نہیں کرتے، اجتماعی تقوی اختیار نہیں کرتے. جب بھی کوئی آپ کا بچہ یا بچی کسی بھی میدان کے اندر آگے بڑھ رہا ہو تو آپ اس کو پروموٹ کریں. ہمارے ہاں ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں کہ نہیں اس کو پیچھے ہٹاؤ، اس کو پیچھے ہٹاؤ. اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اس کا تو کوئی نقصان نہیں کریں گے، آپ اپنا اجتماعی طور پر نقصان کر لیں گے. یہی وجہ ہے کہ آپ ذرا غور کریں. سیرت کی اگر ہم مثال لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو کس چیز کا پیغام دے رہے تھے؟ اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے رہے تھے، نیک بننے کا پیغام دے رہے تھے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا پیغام دے رہے تھے. مگر ان کے کوئی بات بارے میں نہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا، پریشان کرنا شروع کر دیا، راستے میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں. تو دین کا راستہ تو کبھی بھی نہیں روکا جا سکتا، نقصان بندہ خود کرتا ہے اپنا. تو حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہجرت کر گئے. اللہ کے حکم سے بھی ان لوگوں کو چھوڑو، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، لہذا وہاں پر ہجرت کرنے کا حکم دے دیا. اب ہجرت ہوئی، اہل مدینہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا استقبال بھی کیا، آپ کا ساتھ بھی دیا. تو آج پوری دنیا میں، ٹھیک ہے مکہ بعد میں فتح ہوا، مگر آپ ذرا غور کریں اہل مدینہ کی محبت کو آج بھی لوگ اپنے سینوں کے اندر بٹھائے ہوئے ہیں اور مدینہ مدینہ کر رہے ہیں. اب یہ کیوں ہوا؟ کہ انہوں نے قدر کی. تو جب یہاں پر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اجتماعی تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین سے برکات کو نازل کرتا ہے. اسی کی تائید میں ایک اور روایت کا اگر ہم جائزہ لیں کہ اجتماعی تقوی جب لوگوں میں پیدا ہوتا ہے تو کن کن چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے معاشرے سے، اور جب ان چیزوں کی نفی ہو جائے تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے. جب آپ دوسروں کو پروموٹ کریں گے وہ یقیناً آپ کے بچوں کو پروموٹ کرے گا، اور جب آپ دوسروں کا راستہ روکیں گے تو اللہ تو بے نیاز ہے، وہ کسی سے کام جس حوالے سے لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. تو جب آپ اس طرح کی کیفیات میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر رحمت کے سارے دروازے اللہ تعالیٰ روک دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری بستیاں، ہمارے علاقے جو ہیں وہ صحیح معنوں میں پھر ترقی نہیں کر پاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ، تقوی کے ساتھ جن چیزوں کو جوڑا ہے ان کی پوری تفصیل یہاں پر بیان کی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے. حضور نے فرمایا، پہلی بات فرمائی لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کیا کرو. اب یہ پہلی بات حضور نے فرما دی، حسد نہ کیا کرو. اور ہماری یہی بیماری جان نہیں چھوڑ رہی. آپ دیکھ لیں گھروں میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے منہ بگاڑ بگاڑ کے بعد دفعہ باتیں دوسروں کے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں حسد کے اوپر، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے، فلانا یہ ہے. تو کیا کر لیں گے آپ؟ کچھ بھی نہیں کر لیں گے. ایسی باتیں کرنے سے نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ خود رحمت کے دروازے روک رہے ہیں. اسی لیے حضور نے فرمایا نا کہ حسد جو ہے یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ جو ہے وہ خشک لکڑیوں کو کھا کے چلی جاتی ہے. تو یہ حسد جو ہے یہ معاشرے کو تباہ کرتا ہے، یہ آگے نہیں بڑھنے دیتا. تو ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں حسد نہ کرو. دوسری بات فرمائی ولا تناجشوا، دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے بولی نہ بڑھایا کرو.
اب دیکھیں یہ بھی ایک دوسرے کا نقصان ہے نا، کہ جب بندہ بولی بڑھاتا ہے کسی کی، کہ سودا اگر 5 کا بک رہا ہے یا اس کا ریٹ ہی اتنا ہے، اور جان بوجھ کے اس نے آپس میں طے کیا ہوا ہے کہ ہم جان بوجھ کے بولی بڑھائیں گے، تو 5 کی بجائے وہ مارکیٹ میں چیز ہی 30 روپے کی ہوگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی بولی جس سے لوگوں کا نقصان ہوتا ہو، لا تناجشوا، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اب دیکھیں کہ اجتماعی سطح پر ایک دوسرے کی خیر خواہی کے اصول بیان کیے جا رہے ہیں۔ تیسری بات فرمائی ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھا کرو۔ اب یہ بغض کی وجہ سے کتنی یہاں پر بیماریاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں، منفی منصوبے یہاں پر جنم لیتے ہیں، تو تیسری بات منع فرما دی کہ آپس میں بغض نہ رکھو۔ چوتھی بات فرمائی ولا تدابروا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیر لیا کرو۔ بس چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ سال ہر سال لڑائیاں۔ اب دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں، غمیاں ہوتی ہیں، تو اس پہ بھی لوگ منا رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو، شادیوں کے موقع پہ منایا جا رہا ہوتا ہے، غمیوں کے موقع پہ بھی منایا جا رہا ہوتا ہے، اس نے بلایا نہیں، اس نے یہ نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا، بس پیٹھ پھیر لی۔ تو فرمایا لا تدابروا، ہر وہ چیز جس سے تمہاری اجتماعیت کو نقصان پہنچتا ہے وہ نہ کیا کرو، دل کھول کے رکھا کرو۔ کسی سے بات ہو بھی گئی ہے تو بس اس کو ختم کرو اور صلح کرو، آگے بڑھو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں لے کے تم نے کرنا کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک دوسرے سے سادہ لفظوں میں منہ نہ وٹا لیا کرو، کہ کسی کو دیکھو تو ایک ادھر چلا جائے دوسرا ادھر چلا جائے۔ جب بھی کسی مسلمان سے ملو تو بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ ملو، السلام علیکم کرو۔ پھر بات فرمائی ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک کے سودے کے اوپر تم اپنا سودا نہ کر لیا کرو۔ ایک کا اگر سودا ہو گیا ہے تو تمہیں اس کے مقابلے میں پھر سونا ہی کیوں نہ مل رہا ہو، پھر اس مٹی کو قبول کر لینا، اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی، کسی کا سودا نہیں توڑنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، دو باتوں سے منع فرمایا نا، کسی کے نکاح کے پیغام پر نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا جب تک کسی کی بات چل رہی ہو، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا جب کسی کا سودا ہو چکا ہو یا بالکل ان کی بات پکی ہو چکی ہو تو درمیان میں جا کر کسی کا سودا جو ہے تم نے نہیں توڑنا، اس سے بھی اجتماعی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے بن جاؤ بھائی بھائی، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ اور پھر آگے فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان تو مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، مسلمان تو مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، مسلمان تو مسلمان کو ذلیل نہیں کرتا، ولا یحقرہ، مسلمان تو مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اب دیکھیں ہمارے اندر اگر یہ صفات ہیں کہ ہم کسی کو حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے، یعنی جو بھی ہو جائے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا۔ ہمارے پیر و مرشد نے پچھلے دنوں میں ہماری تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم عالم بن گئے ہو، مفتی بن گئے ہو، ڈاکٹر بن گئے ہو اور کسی کو حقیر سمجھنا۔ یہ تربیت فرما رہے تھے، الحمدللہ اس طرح کی تربیت کرتے۔ انہوں نے ایک پھر ہمیں بات سنائی بطور مزاح کے بھی، کہ ایک مفتی صاحب عالم دین کشتی میں سفر کر رہے تھے، تو کشتی والے سے پوچھا بھئی کیا تم نے آج تک کیا؟ کہتا ہے ساری عمر کشتی چلاتا رہا ہوں۔ تو وہ مفتی صاحب کے اندر تھوڑا سا گھمنڈ یا غرور پیدا ہو گیا، اچھا کچھ پڑھ بھی لیتے، تو انہیں تو اپنی آدھی زندگی برباد کر دی۔ یہ اس نے طنز کے طور پر کہا، اور ایسا نہیں کہنا چاہیے کسی کو، کسی کے فن کے اوپر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کوئی جیسا بھی ہے اللہ کا بندہ ہے۔ اب تھوڑی دیر ہوئی تو کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، کشتی ہچکولے کھانے لگ گئی، تو ملاح نے پوچھا مفتی صاحب تیرنا آتا ہے؟ ان کا بالکل تیرنا نہیں آتا۔ کہتے میری تو آدھی برباد ہوئی، تیری ساری برباد ہو گئی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب تجھے تیرنا ہی نہیں آتا، اب مجھے تیرنا آتا ہے تو میرا فن تجھے بچائے گا نا، میں تمہیں باہر نکال سکوں گا، لہٰذا کسی بھی موقع پر کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھنا، وہ ذمہ دار ہو، وہ جوتا گانٹنے والا ہو۔ دیکھیں اگر جوتے گانٹنے والے نہ ہوں تو ہم جوتے کہاں پہ لے کے جائیں؟ درزی ختم ہو جائیں تو ہم سوٹ کہاں سے سلوائیں؟ الیکٹریشین نہ ہو تو ہمارے بجلی کے کام کون کرے؟ تو لہٰذا اپنے آپ کو کسی بھی حوالے سے برتر نہیں سمجھنا، ہر بندے کی قدر کرنی ہے، ہر فن کی قدر کرنی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسلمان کو حقیر نہیں جانتا۔ اب یہاں پر حضور نے فرمایا یشیر الی صدرہ ثلاث مرات، 3 دفعہ اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، اشارہ کرو دل صاف کر لو۔
دل صاف کر لو، دل صاف کر لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب دل صاف ہو جائیں گے تو اجتماعی سطح پر تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اور آخری بات حضور نے فرمائی، کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے، آگے بات حضور نے کی نہیں ہے، کسی بھی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھ لے۔ اندازہ لگائیں، جو بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے وہ کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کسی بھی مسلمان کا خون بھی دوسرے پہ حرام ہے، کسی بھی مسلمان کا مال بھی دوسرے پہ حرام ہے، اور کسی بھی مسلمان کی عزت بھی دوسرے پہ حرام ہے، وہ پائمال نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بستیوں کی سطح پر آپس میں اجتماعی تقوی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔